یک ذرہ زمین نہیں بیکار باغ کا، یک ذرہ زمین نہیں بیکار باغ کا، یا زیادہ بھی فتیلہ ہے لالے کے داغ کا، اور بلبل کے کاروبار پہ ہیں خندہائے گل، بلبل کے کاروبار پہ ہیں خندہائے گل، کہتے ہیں جس کو عشق خلل ہے دماغ کا۔ آداب عرض ہے دوستو، آپ نے غالب کو سنا جو کہ یو پی ایس سی، بی پی ایس سی، یو پی پی ایس سی اور ہر جگہ کے نصاب میں ہے۔ دوستو اس ویڈیو میں یو پی ایس سی کے سیکنڈ پیپر کا تجزیہ ہوگا، جس کا امتحان ابھی جسٹ 25 سپٹمبر کو ہوا تھا۔ تو آئیے دوستو ویڈیو کا باضابطہ آغاز کرتے ہیں۔ دوستو یہ سوالیہ پرچہ ہے اور اس کا انسٹرکشن نہیں ہے ہمارے پاس، تو انسٹرکشن تو معلوم ہی ہے آپ کو۔ دیکھیے سیکشن اے ہے اور کہا گیا ہے کہ مندرجہ ذیل اقتباسات کی تشریح سیاق و سباق کیا ہے یہ آپ کو معلوم ہوگا، میں نے بتایا ہے کہ حوالے اور ادبی و فنی محاسن کی نشاندہی کے ساتھ کیجیے، ٹھیک ہے، اور ہر اقتباس کی تشریح تقریباً 150 الفاظ پر مشتمل ہو۔ تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہاں جتنے بھی اقتباسات دیے گئے ہیں آپ کو سب کی تشریح کرنی ہے۔ تو یہ ذرا سا یہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ ذرا خطرہ رہتا ہے کہ کئی بار ایسے ہوتا ہے کہ لوگ نہیں جانتے ہیں سارے اقتباسات کہ کہاں سے کس کتاب سے ہے۔ بی پی ایس سی میں یہاں معاملہ بہت آسان ہوتا ہے۔ بی پی ایس سی میں 2 اقتباسات دیے جاتے ہیں جس میں سے ایک کی تشریح کرنی ہوتی ہے، اور اقتباسات بھی 8-10 لائن کا ہوتا ہے۔ یہاں تو 2-3 لائن کا اقتباسات ہے اور اب سب کرنا ہے، ایسا نہیں کہ کوئی چھوڑ دیں گے۔ تو اس طرح سے آپ وہی کر سکتا ہے جو کہ پڑھا ہے اور کئی بار پڑھا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں یہاں سے آپ کا سوال نہ چھوٹے تو ایک کتاب کو 3 بار آپ کو پڑھنا۔ میں نے کہا 3 بار، 2 بار نہیں کہا۔ آپ اتنی انٹیلیجنٹ نہیں ہے کہ 1 بار یا 2 بار پڑھ کر کے آپ 2 لائن 3 لائن کہیں سے بیچ سے اٹھا کے دے دے تو آپ سمجھ جائیں گے۔ کم سے کم 3 بار پڑھیں گے تب آپ کا اقتباس نہیں چھوٹے گا۔ تو یہ اقتباس دیکھیے، آپ پڑھیں گے اس کو تو یہ خطوط غالب سے ہے، آپ تلاش کریے گا آپ کو مل جائے گا۔ یہ اقتباس دیکھیے، یہ نرنگ خیال سے ہے، محمد حسین آزادی کتاب آپ کے سلیبس میں ہے۔ ایک عنوان ہے، کس طرح سے ہے، ایک عنوان ہے سیر زندگی نام سے، سیر زندگی نام سے، سیر زندگی کے عنوان سے ایک انشائیہ ہے، انشائیہ بھی ہے، تمثیلی مضامین ہے اس میں، تو وہاں سے ہے۔ تو آپ جس طرح سے سیر زندگی کھولیں گے نا تو دوسرے تیسرے پیج پر آپ کو مل جائے گا یہ، ٹھیک ہے، تو وہاں سے آپ دیکھ لیجئے گا، ٹھیک ہے۔ اور یہ دیکھیے ہر کوئی یہ جان گیا ہوگا کہ یہ جو ہے باغ و بہار سے ہے، کیونکہ باغ و بہار کو لوگ زیادہ پڑھتے ہیں اور باغ و بہار سے اقتباس آئے اور چھوٹ جائے تو ایسا ہو نہیں سکتا ہے۔ تو یہ اقتباس باغ و بہار سے ہے۔ اب یہ ڈی نمبر پہ آتے ہیں، ڈی نمبر پہ تو یہ جو ہے مجھے بہت زیادہ کنفرم نہیں ہے، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ غبار خاطر سے ہے، اور زیادہ چانس 60% غبار خاطر سے ایسا مجھے لگ رہا ہے، اور 40% میرا چانس یہ ایسا لگ رہا ہے، امید ہے مجھے کہ یہ راجندر سنگھ بیدی کے کسی افسانے سے۔ اس لیے دوستو میں معذرت خواہ ہوں آپ دوستوں سے، میں کنفرم نہیں بتا رہا ہوں، لیکن مجھے زیادہ تر لگ رہا ہے کہ یہ جو ہے زیادہ مجھے ایسا امکان ہے کہ یہ غبار خاطر سے ہے۔ باقی مجھے ایسا بھی لگ رہا ہے کہ شاید یہ کسی افسانہ سے، حالانکہ راجندر سنگھ بیدی کا جو افسانوی مجموعہ آپ کے نصاب میں شامل ہے، تو کئی افسانے کو میں پڑھا ہوں، سارے کو نہیں پڑھا۔ اگر میں سارے کو پڑھا ہوتا تو بالکل یہاں پہ کنفرم ہو جاتا۔ تو اس وجہ سے آپ کو تلاش کرنا ہے یہ، شاید کہ غبار خاطر سے ہے یا کہ راجندر سنگھ بیدی کسی افسانے سے۔ آگے بڑھتے ہیں دوستو، یہ بالکل کنفرم ہے، انہوں نے جن کا بھی یہ ہے تو انہوں نے دیا، لکھا بھی ہے گودان، یہ گودان سے، یہ بھولا نام سے کریکٹر ہے اور یہ بالکل کنفرم ہے گودان سے ہے۔ تو اس کو جو اقتباس کا جو پورشن ہے نا دوستو، یہ وہی انسان کر سکتا ہے جس نے ایک کتاب کو 3 بار پڑھا ہے۔ تو آپ بالکل پڑھ لیجیے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ نہ چھوٹے تو آپ پڑھ لیجیے گا، نہیں پڑھیں گے تو 1 یا 2 آپ کو آئے گا اور باقی نہیں آئے گا۔ ایک اگر چھوٹ جاتا ہے تو پھر چلیے وہاں پر آدمی صبر کر لیتا ہے، لیکن اگر آپ کا
ज़्यादा छूटेगा। देखिए कितने दिए हुए हैं, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है 1 2 3 4 5, 5 है। 5 में से कम तो आपको 4 बनाना ही चाहिए, नहीं तो 3 से नीचे तो सवाल ही नहीं है। 3 से नीचे करेंगे तो आपको मार्क्स पर असर पड़ जाएगा। तो इस वजह से आपको थोड़ा देखना होगा दोस्तों। इसमें कोई कुछ नहीं करेगा, टीचर कुछ नहीं करेगा इसमें तो आप ही को सब कुछ करना है। बस कंपलसरी है, वो आप उसको छोड़ भी नहीं सकते हैं। देखिए नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 कि मीर अमन की बागो बहार बा मुहावरा, ठीक है, बा मुहावरा और रोजमर्रा से आरास्ता नस्र का बेहतरीन नमूना है। स्टेटमेंट दिया है, इस ख्याल की वजाहत मिसालों के साथ कीजिए। तो आसान सवाल है, लिखने वाला सवाल है, और पेपर फर्स्ट भी आपने देखा कि थोड़ा सा जो है प्रीवियस ईयर के मुकाबले में थोड़ा सा जो है आसान है। तो बा मुहावरा, बा मतलब जिसमें मुहावरा हो, बा का मतलब साथ होता है, बा वजू, बा वफा, तो उसी तरह से बा मुहावरा हुआ। तो आसान सवाल है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, फास्ट चलेंगे। देखिए खुतूत गालिब की अदबी और तारीखी, अदबी और तारीखी दो को फोकस करके आपको जो है लिखना है, क्या अहमियत है, अदबी और तारीखी अहमियत वाज़ेह कीजिए। तो आसान सवाल है, कोई ऐसा मुश्किल नहीं है और आदमी कर ही देगा। सी नंबर देखिए, मोहम्मद हुसैन आज़ाद के इन शाइयों में तमसीली और हिंदुस्तान के असातीरी रंग नुमाया हैं। निरंग ख्याल के इन शाइयों के मद्देनज़र माइमसाल इन उमूर की वजाहत कीजिए। तो आप देखिए कि असातीर, सतर से असातीर, सतर यानी लिखना लिखावट, और इस्तिलाही मतलब होता है रिवायत, है ना। तमसीली और हिंदुस्तान के असातीरी रंग का मतलब हुआ कि हिंदुस्तान का रिवायती रंग उसमें नुमाया है। आप बहस कीजिए, मिसाल दे करके अच्छे से आप बताइए कि फला फला जो इंशाइया है, या कि तमसील, कुछ लोगों ने नाकदीन इनको तमसीली मज़ामीन कहा है, तो या तमसील भी कह सकते हैं। तो इंशाइया वहाँ लिखा है, तो आपको इंशाइया ही देना है कि फ़ला फ़ला इंशाइया में जो है हिंदुस्तानी रिवायत नज़र आती है। तो वो उसको आपको लिखना है यहाँ पे। इसमें यह है कि आपको याद रखना होगा कुछ उन्वान के, किस किस उन्वान से मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने निरंगे ख्याल में इंशाइया लिखा है, ठीक है। इसको आपको याद रखना होगा, तभी आप यहाँ इस सवाल से निमट सकते हैं, वरना आप नहीं निमट पाएंगे ढंग से। नंबर 3 देखिए, अफसाना लाजवंती के हवाले से बेदी की किरदार निगारी का जायजा लीजिए। ये तो लाजवंती जो है ना फिक्स्ड है, वो हर बार पूछता है, लाजवंती मोस्ट इम्पोर्टेंट है भी। मैं तो राजेंद्र सिंह बेदी का जो अफसानी मजमूआ अपने दुख मुझे दे दो, सबसे अच्छा अफसाना मैं लाजवंती को मानता हूँ। देखिए बी नंबर, प्रेमचंद का नावल गौदान समाजी हकीकत निगारी की एक उम्दा मिसाल है। बिल्कुल है, इसमें कोई शक ही नहीं है। इस ख्याल की वजाहत कीजिए, ठीक है। तो आपको लिखने वाला सवाल है, तो ये इसमें कोई ये नहीं है कि आपको दिक्कत आ जाएगी। देखिए गुबारे खातिर से सवाल क्या पूछा है सी नंबर में, गुबारे खातिर अदबी और तारीखी इंशाइयों का मजमुआ है। गुबारे खातिर जो है उसमें अदबी और तारीखी इंशाइयों का मजमुआ है। आप अपनी राय सॉरी आप अपनी राय मुदल्लिल अंदाज में पेश कीजिए। तो दो चीज़ों को आपको फोकस करना है, एक अदबी और तारीखी पहलू जहाँ जहाँ भी है, तो जिस जिस ख़त में है, तो वहाँ से आपको लिखना है कि फ़लाँ जगह पे अदबी रंग है, कुछ टेक्स्ट उठा के दे दिए, या कि तारीख़ी पहलू जहाँ पर है तो वहाँ से आप उठा के दे सकते हैं कि 1942 ईस्वी की जो वो है भारत छोड़ो तहरीक है, तो बहुत डिटेल में उसमें आपको मिलेगा। तो वहाँ से आपको यहाँ पे बहस करना है। 4 नंबर देखिए, गालिब के खतूत में तौज़ीही, बयानिया, अनानीति और तासुराती हर तरह की नस्र के उम्दा नमूने मौजूद हैं। देखिए 4 चीज़ों को लिखा है इन्होंने, तौज़ीही, बयानिया, अनानीति और तासुराती।
تو یہ کوئی نیا ورڈ نہیں ہے، آپ لوگ اردو آپشنل کے ہیں تو معلوم ہی ہوگا۔ واضح سے توضیح یعنی کہ کسی چیز کو واضح کرنا، ایکسپلین کرنا، ایلیبریٹ کرنا۔ بیانیہ بھی وہی ہوتا ہے، بیان سے بیانیہ، کسی چیز کو بیان کرنا۔ انانت سے انانیتی ہے، آپ جانتے ہیں انانیت جس کو بولتے ہیں، انانیت، انا سے انانیت اور انانیت سے انانیتی، ٹھیک ہے۔ تو انانیت یعنی کہ جانتی ہیں آپ کہ غرور، گھمنڈ، تکبر، خود پسندی، جس کو کہ ہم لوگ اپنی زبان میں کہتے ہیں نا، اپنے من میاں مٹھو بننا، اپنی ہی تعریف کر رہا ہے، تو وہ انانیت ہے۔ اور تاثراتی، جو کہ ہمارے اوپر اثر کرے، تو ٹھیک ہے، کوئی اس میں مشکل لفظ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اور اس خیال کی وضاحت اس طرح کیجئے کہ اردو نثر کے ارتقاء میں خطوط غالب کی اہمیت بھی واضح، بڑا لیندی کر کے پوچھا ہے انہوں نے، یہ جو ہے نا سوال بہت لیندی کر کے پوچھا ہے انہوں نے۔ آپ کو جو ہے تھوڑا سا الرٹ رہنا ہوگا، جب یہ سوال کا آپ جواب لکھیں گے نا تو تھوڑا سا الرٹ رہنا ہوگا۔ سوال اچھا 20 نمبر کا دیا، اوہو، تبھی تو وہی تو کہہ رہے ہیں کہ اتنا لمبا کر کے دیا، 20 نمبر کا پوچھا ہے، تبھی تو 20 نمبر کا پوچھا ہے، کیونکہ بڑا پوچھا ہے۔ ٹھیک ہے دوستو، اب آگے بڑھتے ہیں۔ یہ دیکھیے، یہ 15 نمبر کا سوال ہے بی نمبر میں، کہ داستان کی صنفی خصوصیات کے حوالے سے باغ و بہار کا تنقیدی جائزہ لیجیے۔ تو اب صنف سے صنفی ہے، یعنی کہ داستان جو صنف ہے نا، تو صنف کی حیثیت سے داستان میں کیا کیا خوبیاں ہونی چاہیے، کیا وہ ساری خوبیاں ہیں اس باغ و بہار میں؟ اگر ہیں تو کس معیار کا ہے، اس کا تنقیدی جائزہ لیجیے آپ۔ تو اس طرح کا سوال پوچھا ہے انہوں نے۔ دیکھیے سی نمبر کیا کہہ رہا ہے کہ بیدی کے افسانہ اپنے دکھ مجھے دے دو کا فکری و فنی جائزہ۔ دو پوچھا ہے، ایک تو فکری ہے اور ایک فنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو دونوں کو فوکس کر کے لکھنا ہے الگ الگ پیراگراف میں۔ اور اپنے دکھ مجھے دے دو کے عنوان سے یہ افسانہ ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ایک تو افسانوی مجموعہ کا نام اپنے دکھ مجھے دے دو ہے، اور اسی نام سے ایک الگ سے افسانہ بھی اس میں شامل ہے۔ معلوم ہی ہوگا، آپ کے سلیبس میں، تو آپ سے زیادہ ہمیں تھوڑی معلوم ہوگا۔ اب آتے ہیں دوستو یہ سیکشن بی پہ، سیکشن بی ہے یہ، سیکشن بی۔ تو یہ ذرا سا جو ہے ویسا ہے، پھر بھی آپ دیکھیے وہی لکھا ہوا ہے کہ درج ذیل کیا یہاں لکھا ہوا ہے، شعری حصوں کی تشریح سیاق و سباق کے حوالے اور شعری محاسن کی نشاندہی کے ساتھ کیجیے۔ ہر حصے کی تشریح 150 الفاظ پر مشتمل ہونی چاہیے۔ پہلے کسی نے لکھ دیا میر کا ہے، بالکل میر کا ہے، پڑھ لیجئے گا۔ اس غزل کی تشریح بھی میں نے ڈالا ہے اپنے چینل پہ، اگر آپ چاہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں۔ دیکھنے والا نہیں ہے، سننے والا ہے، اور سننے کے لیے بھی دیکھنا بھی پڑتا ہے۔ دیکھیے یہ سحر البیان سے ہے، جس نے بھی کیا ہے بالکل صحیح کیا ہے، یہ بالکل صحیح ہے، سحر البیان سے ہی ہے۔ اور سحر البیان بالکل آپ پڑھیے، ہر سال آتا ہے سحر البیان سے، بہت انٹرسٹنگ ہے مثنوی سحر البیان، آپ کو مزہ بھی آئے گا پڑھنے میں، ایسا نہیں ہے کہ آپ کو اچھا نہیں لگے گا، ٹھیک ہے۔ سب کہاں کچھ لالاؤ گل میں نمایاں ہو گئی، خاک میں کیا صورتیں ہوں گی کہ پنہاں ہو گئی۔ تو اس غزل کی بھی جو ہے میں نے تشریح ڈالا ہے، یہ غالب ہے، غالب چاچا ہیں اپنے، تو اس غزل کی بھی تشریح میں نے ڈالا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، یہ دیکھیے ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، بالکل صحیح ہے، اقبال کا ہے، اور بہت ہی اچھی غزل ہے یہ، مجھے تو بہت ہی مزہ آیا پڑھنے میں جب میں پڑھا تھا اس کو، تو بہت ہی اچھا ہے یہ، آپ پڑھ لیجئے گا، یاد بھی ہوگا یہ۔ فاسٹ چل رہا ہوں، اب اس کو میں کیا پڑھوں، اب پڑھنا، اشعار کو تو جانتے ہی ہیں، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحاں اور بھی ہیں، قناعت نہ کر عالم و رنگ بو پہ، عالم رنگ بو پہ چمن اور بھی آشیاں اور بھی ہیں، اگر کھو گیا ایک نشے من تو کیا غم، مقامات آہو فغاں اور بھی ہیں، اور تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں، اور اسی روز و شب میں الجھ کر نہ رہ جا کہ تیرے زمان و مکاں اور بھی ہیں۔ ایک ایک شعر میں ایک ایک دنیا آباد ہے جب آپ تشریح پڑھیں گے تو۔ سر میں سودا بھی نہیں، دل میں تمنا بھی نہیں، لیکن اس ترک محبت کا بھروسہ بھی نہیں۔ یہ آپ کے فراق صاحب ہیں، فراق،
پڑھ لیجئے گا آپ۔ اس کا شاید پتہ نہیں، مجھے یاد نہیں ہے تشریح میں نے بنا کے ڈالا ہے یا نہیں ڈالا ہے، شاید کہ نہیں ڈالا ہے یا ڈالا ہے۔ تو فراق صاحب کا وہ تھا۔ کچھ اشعار دیکھیے، یہ کچھ یہاں پہ سوالات دیے گئے ہیں۔ مثنوی سحر البیان کا کون سا کردار آپ کو سب سے زیادہ پسند ہے اور کیوں؟ ٹھیک ہے، مدلل لکھیے۔ تو مثنوی سحر البیان نجم النساء کردار سب سے فعال اور متحرک کردار ہے، اور سب سے اچھا کردار اسی کو آپ اگر ایسا سوال دوبارہ پوچھے تو آپ نجم النساء کردار کو سب سے اچھا کردار بنائیے گا، کیونکہ ان کے اندر انسانی ہمدردی ہے، محبت ہے۔ وہ بدر منیر کے لیے جوگن بن کے نکل جاتی ہے بے نظیر کی تلاش میں، تو سب سے اچھا وہی کردار ہے، اسی کو لوگ پسند کرے گا۔ اور دیکھیے یہ بی نمبر، میر تقی میر کو غزل گوئی کا بادشاہ کیوں کہا گیا؟ کیوں کہا گیا ہے بھائی؟ میر تقی میر کی شاعرانہ خصوصیات جو ہے، ان کی شاعری کی جو خوبصورتی ہے، ان کی شاعری کی جو خصوصیات ہے، اس کو پورا اچھے سے بیان کر دیجئے، اور اس کے بعد اختتامیہ میں یعنی کہ کنکلوژن میں آپ یہ لکھیے تھوڑا سا کہ اسی لیے درج بالا خصوصیات کی بنیاد پر ہی میر تقی میر کو اردو غزل گوئی کا بادشاہ کہا جاتا ہے، بس بات ختم ہے۔ دیکھیے سی نمبر، ایک نمبر، غالب سے پہلے اردو شاعری دل والوں کی دنیا تھی، غالب نے اسے ایک نیا ذہن دیا۔ اس خیال کی وضاحت اس طرح کیجئے کہ غالب کی فکری امتیازات روشن ہو جائیں۔ دیکھیے سوال بہت ہی ویسا کر کے پوچھا ہے۔ تو غالب سے پہلے جب آپ جائیں گے تو کون بڑا نام کن کا ملتا ہے؟ بڑا نام میر تقی میر کا ملتا ہے، اور ہر کوئی جانتا ہے، بچے بچے کو معلوم ہے کہ میر تقی میر کے یہاں جو ہے حسن و عشق کی باتیں بہت زیادہ ہیں، اور اس کے علاوہ درد و غم ہے۔ درد و غم بھی اس لیول کا ہے کہ حسن و عشق سے ہی ریلیٹڈ ہے۔ کیسے ریلیٹڈ ہے؟ کوئی عاشق جو ہے اپنے معشوق کے جدائی میں رو رہا ہے، پیٹ رہا ہے، آہو فگاں کر رہا ہے، آہو بکاں کر رہا ہے، تو وہی درد و غم ہے۔ اور میر کے آپ کنٹمپریری شعراء کو دیکھیں گے تو آپ کو جس طرح سے مرزا محمد رفیع سودا ہے، یا اس سے بھی اگر آپ پہلے جائیں گے تو آپ کو اور بھی شعراء ہیں، مرزا مظہر جانے جانا ہے، اور بھی ہیں، کیا کیا نام ہے، جیسے کہ حاتم ہے، آبرو ہے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ محدود دائرہ ہے کہ حسن و عشق کی ہر کوئی باتیں کر رہے ہیں، گل و بلبل کی باتیں ہو رہی ہیں، تو مطلب اسی طرح کی باتیں، کوئی ایسا نہیں، کوئی خیال، کوئی اس طریقے کا جو ہے جو کینوس کو کسی نے بڑا کیا ہو، تو وہ صاحب ہیں جو نیا ذہن دیا ہے، وہ غالب ہے۔ تو آپ کو ذرا سا یہاں پہ جو ہے نا اچھے سے لکھنا ہے۔ اچھے سے کیا لکھنا ہے کہ تھوڑا سا مثال دے کر کے بتائیں گے، تھوڑا سا کچھ اشعار میر کے یہاں سے اٹھائیں گے اور غالب کے یہاں سے کچھ اشعار اٹھائیں گے، تو مثال دے کر کے جو ہے ہم بتائیں گے کہ غالب نے واقعی ایک نیا ذہن دیا ہے، اس بات کو ثابت کریں گے یہاں پہ۔ تو یہ ذرا سا پیچیدہ کر کے سوال پوچھا ہے انہوں نے، ہر کوئی بہت اچھا جواب نہیں لکھ سکتا، لکھ تو ہر کوئی لے گا لیکن اچھے سے کم لوگ لکھ پائیں گے اس سوال کو۔ دیکھیے یہاں کیا سوال کہہ رہا ہے کہ اقبال کے تصور عشق پر ایک مضمون لکھیے۔ تو ظاہر ہے کہ آپ لکھ سکتے ہیں مضمون یہاں پہ۔ عشق، اقبال کا کہنا ہے کہ عشق سب سے اوپر ہے، اور عقل سے اوپر یہ عشق کو دیتے ہیں۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی۔ وہ آپ وہاں سے کچھ اشعار دے کر کے تب آپ اس کے تصور عشق کو اچھے سے واضح کر سکتے ہیں۔ فیض کی نظم صبح آزادی، میں نے اس کی تشریح ڈالا اپنے چینل پہ، کہا فکری اور فنی جائزہ پیش کیجیے۔ تو آسان ہے، جس نے پڑھا ہے وہ اشعار یاد رکھنے ہوں گے۔ اب جس طرح سے انہوں نے کہا کہ فیض کی نظم صبح آزادی کا فکری اور فنی جائزہ پیش کریے، اور آپ نے اس نظم سے ایک بھی شعر نہیں دیا، تو آپ کو مارکس کم دے گا، وہ بالکل کم دے گا، یقینی طور پر کم مارکس دے گا۔ اردو غزل گوئی کی روایت میں فراق گورکھپوری کی فنی اور اسلوبیاتی امتیازات پر روشنی ڈالیے۔ ٹھیک ہے، تو فنی اور اسلوبیاتی امتیازات، یہ فنی اور اسلوب یعنی اسٹائل، کسی بھی بات کو کس اسٹائل میں پیش کر رہے ہیں، باتیں تو وہی ہے۔ ظاہر ہے کہ
جس نے بہت پہلے کئی 500 سال پہلے جو شاعر ہیں کہتے ایسا تھوڑی کہ دوسرے بعد کے شاعر جیسے غالب ہے یا کہ غالب کے بعد جو دوسرے شاعر آتے ہیں تو وہ ساری وہی باتیں کر رہے ہیں، ابھی بھی جو شاعر ہیں وہی باتیں کر رہے ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے فرق ہوتا ہے، بات کو کہنے کا انداز اسلوب جو ہے اس میں فرق ہوتا ہے۔ تو اسی بات کو شاعر کہہ رہا ہے کہ فنی اور اسلوبیاتی امتیازات پر روشنی ڈالیے۔ تو فراق صاحب بڑے شاعر ہیں اور ان کے یہاں ہندوستانی تہذیب و تمدن کا رنگ بھرا ہوا ہے ان کی شاعری میں، یہ ان کی انفرادیت ہے۔ مثنوی سحر البیان کے حوالے سے میر حسن کی منظر نگاری اور محاکات نگاری، ٹھیک ہے، دو چیزوں کو انہوں نے فوکس کر کے سوال پوچھا۔ منظر نگاری تو آپ سمجھتی ہیں منظر سے منظر نگاری ہے، ٹھیک ہے، اور محاکات نگاری بالکل آسان ہے۔ محاکات یہ آپ جانتے ہیں نا، حکایت نام سنا ہے نا آپ نے، حکایت کہتے ہیں کس کو؟ کہانی کو، اور اسی حکایت سے محاکات بن گیا۔ تو جو کہانیوں کی جو ترتیب ہے تو اس کو کہا گیا محاکات نگاری، کہ کس ترتیب سے اور کس خوبصورتی سے کہانیوں کو بیان کیا گیا ہے۔ ظاہر ہے چھوٹی چھوٹی کہانیاں مل کر کے جو ہے کسی بھی مثنوی کا پوری کہانی بنتی ہے۔ اب اس میں جو ہے نظم النساء کی الگ کہانی ہے، جب وہ جوگن بن کے نکلتی ہے وہاں سے ایک الگ کہانی سٹارٹ ہو جاتی ہے، اور اس کے علاوہ ماہ رخ پڑھی اٹھا کے لے جاتا ہے بے نظیر کو اور اس کو گھوڑا دیتا ہے، بھائی تم ٹہلو اڑو آسمان میں۔ تو اب سب من گھڑنت ہے، ایسا کچھ نہیں ہوتا، ان سائنٹیفک باتیں ہیں، لیکن کیا کریے گا، اس زمانے کا ہمیں پڑھنا ہے۔ تو الگ الگ کہانیاں ہیں تو اسی کو کہا گیا محاکات نگاری کیسی ہے، اس پر آپ بحث کیجیے۔ نظم امید کے حوالے سے اختر الایمان کی نظم نگاری کے امتیازات پر روشنی ڈالی، تو آسان ہے، تو کوئی یہ نہیں ہے۔ اور اقبال کا فلسفہ خودی بال جبریل میں شفاف و واضح طور پر بیان ہوا ہے، اس قول کی وضاحت مثالیں دے کر کیجیے۔ تو خودی کا جو فلسفہ ہے تو آپ کو پڑھنا پڑے گا، میں تو بتاؤں گا جب یو پی ایس سی کا جو سیکنڈ پیپر اسٹارٹ کریں گے تو وہاں میں ساری چیزیں اقبال پر اور جتنی بھی چیزیں ہیں کہ کس طرح سے فلسفہ خودی ہے، تصور عشق ہے، تو وہ ساری چیزیں اقبالیات میرا اسپیشل اسٹڈی رہا ہے ایم اے کے ٹائم میں۔ اقبال، غالب اور 2-3 ٹاپک تھا جس کا کہ آپ کو اسپیشل اسٹڈی کرنا ہوتا تھا، تو میں نے اقبالیات کو چنا۔ تو اقبالیات کو میں سارا بتاؤں گا جب میرا پیڈ کورس اسٹارٹ ہوگا۔ یہاں تو بس تجزیہ کر رہے ہیں تو یہی سوالیہ پرچہ ہے دوستو۔ سوالات اس کو ہم ماڈریٹ کہیں گے، بہت آسان بھی نہیں کہیں گے، ہاں پیپر فرسٹ تھوڑا آسان تو اس کو ہم آسان ہی کہیں گے، اس کو بہت آسان نہیں کہیں گے اور نہ ہی بہت مشکل کہیں گے۔ تو یہ ہے کہ چلیے دوستو، ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور خوش رہیں، آباد رہیں، اللہ حافظ۔